صاحب صدر کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی اور ان کے لیے بس یہی کہنا کافی ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیا ہے۔ قابل صد احترام سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مسند اظہار رسیں۔ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ تشریف رکھیں۔ ہمارے بہت پیاروں اور ادب کے ستاروں سے سج چکا ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے ہم تقریب کو آگے بڑھا خیال کے لیے میں دعوت دوں گی محترم جناب نصرت جاپ نصرت صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نصرت جاپ نصرت صاحب۔ اللہ حمدن کثیرن کما امر۔ صاحب صدارت، آپ کی اجازت سے اس کتاب پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں مختصراً جو مضمون لکھ کر لایا ہوں اس کا عنوان یہ ہے کہ پروفیسر منور احمد ملک کا طاق اور جفت کے حوالے سے انوکھا انکشاف۔ صاحب صدارت، انوکھی نئی تحقیق اور انکشاف پر مبنی ایک منفرد اور مفید تخلیق جس کا انتصاب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں انتصاب ضرور پڑھتا ہوں کسی بھی کتاب کا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے لکھاری کا۔ پروفیسر منور احمد ملک صاحب نے یہ جو کتاب تحریر کی ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ منفرد اور مفید تخلیق جس کا انتصاب اپنی دونوں بیٹیوں کے نام کر کے پروفیسر منور احمد ملک صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ باپ کے لیے اس کی بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ اس انتصاب سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی دونوں شہزادیاں بھی اس علم کی ماہر ہو چکی ہیں۔ پروفیسر منور احمد ملک صاحب نے طاق اور جفت کی ایک نئی تھیوری کو اپنی اس کتاب کے ذریعے متعارف کروانے کی کوشش کی ہے اور ایک نئے علم کی بنیاد رکھی ہے۔ انہوں نے صاحب صدارت طاق اور جفت کی تھیوری سے لوگوں کی مزاج شناسی کے فن کو متعارف کروایا ہے۔ پروفیسر صاحب کی اس تحقیق کے مطابق طاق افراد کے مزاج میں سنجیدگی ہوتی ہے اور وہ مسکراہٹ سے دور ہوتے ہیں، زیادہ مذاق بھی نہیں کرتے، ہاں البتہ کہکہا ضرور لگاتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، میں غلط تو نہیں کر رہا، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، جذباتی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کی قوت برداشت بھی کم ہوتی ہے۔ طاق لوگ لیکن انتظامی امور بخوبی نبھاتے ہیں، انہیں اگر کسی ادارے کا سربراہ یا بڑا عہدہ مل جائے اسے اچھے اور ذمہ دارانہ طریقے سے نبھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ طاق لوگ بہت سی خامیوں کے ساتھ ساتھ خوبیوں کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ صاحب صدارت پروفیسر منور احمد ملک صاحب نے جو علم ایجاد کیا ہے، انہوں نے 50 اور علوم ایجادات کی ہیں 50 اس کتاب کے مطابق۔ وہ یہ جانتے ہیں، یہ بتائیں گے کہ وہ کیا کیا ہیں۔ جو علم ایجاد کیا ہے، میں ایجاد ہی کہوں گا، اس کی روح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں میں مزاجوں کی تقسیم 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک طاق اور ایک جفت۔ حاضرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طاق اور جفت سے ان کی مراد کیا ہے۔ گنتی جو 10 ہندسوں پر مشتمل ہے، 0 سے لے کر 9 تک، انہی ہندسوں کے ہیر پھیر سے کروڑوں اور اربوں کی گنتی وجود میں آتی ہے۔ ان میں 1، 3، 5، 7 اور 9 طاق، 0، 2، 6 اور 8 جفت کہلاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی تحقیق کے مطابق اور تھیوری کی روشنی میں کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ طاق اور دوسرے نمبر پر پیدا ہونے والا بچہ جفت قرار پاتا ہے۔ طاق افراد کی چند خصوصیات مندرجہ بالا میں نے آپ سے ذکر کی، ان کی تحقیق کے گزشتہ 30 سالوں پر محیط ہے۔ ان کے مطابق طاق افراد انتظار نہیں کر سکتے، انتظار ان کو پسند نہیں ہے، ہاں وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی 30 سالوں کی محنت، لگن، جستجو، تحقیق، تجربات، مشاہدات، بحث و تکرار کی روشنی میں یہ علم معرض وجود میں آیا۔ بحث و تکرار اس طرح کہ ظاہر ہے ہر شخص
ان کی بات سے اتفاق نہیں بھی کرتا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں مانتے ہوں گے کہ یہ خوبیاں ان کے اندر ہیں یا یہ خامیاں ان کے اندر نہیں ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے اور یہ خامی، بحث و تکرار اسی بات پر ہوتی ہے۔ کبھی پروفیسر صاحب کو ماننا پڑتا ہے اور کبھی بادل ناخواستہ اس شخص کو کہ میرے اندر یہ خوبیاں یا خامیاں ہیں۔ صاحب صدارت اس سلسلے میں پروفیسر صاحب ثابت کرتے ہوں گے دلائل کے ساتھ، اور کبھی ان کو کامیابی ہوتی ہوگی اور کبھی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جفت افراد کی جو خوبیاں ہیں وہ دیکھ کر صاحب صدارت مجھے اپنے نمبر کا اندازہ ہوا کہ میں کس نمبر پر ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں جفت نمبر پہ آتا ہوں، اور صاحب وزارت یقین کیجئے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اس میں بہت ساری صحیح باتیں تحقیق کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں اس کتاب سے بہت متاثر بھی ہوا۔ اور جو انہوں نے جفت افراد کی جو مزاج کی جو خصوصیات بتائی ہیں ان کو پڑھ کر میرا دل بھی کافی حد تک قائل ہونے کو کر گیا۔ حاضرین محفل، کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروفیسر صاحب کی تحقیق کافی حد تک درست ہے۔ پروفیسر صاحب کی تحقیق کے مطابق جفت افراد کا مزاج ان کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے، چہرے پر سکون، لبوں پر مسکراہٹ، چہرے پر تازگی ان کی واضح پہچان ہے۔ میں تائید کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس موقع پہ تالیاں بج جانی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ اور ان کا نعرہ ہے جفت افراد کا۔ آپ سب بھی اس دوران میری گفتگو کے دوران حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان میں طاق پر آ رہے ہیں، جفت پر آ رہے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے جفت افراد کا، سلیم صاحب نعرہ ہے کہ نو ٹینشن نیور مائنڈ۔ اور یقین کیجئے جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو یہی سب کچھ میرے اندر سے نکلا۔ اور یقین کریں احباب گرامی، یہ بات بالکل درست ہے۔ بہت زیادہ قوت برداشت کے مالک ہوتے ہیں جفت لوگ، چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، نہ ٹینشن لیتے ہیں نہ ٹینشن دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات میرے حساب سے 16 آنے درست ہے۔ تالیاں۔ ہر شخص خود کو جانتا ہے، آپ اپنا جائزہ لیں، ہر شخص خود کو جانتا ہے۔ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ اندازہ کر لیں گے۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میں نے اپنے ماضی میں جھانکا، ایک نظر ڈالی۔ میں بڑے بڑے کام بھی بڑی آرام سے کر جایا کرتا تھا۔ میرے دادا نے میرا نام اس لیے شیرا رکھ دیا کہ یہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ اور یہ مجھے پروفیسر صاحب کی جب کتاب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور بہت سی خوبیاں اور خامیاں بھی ہوں گی۔ صاحب صدارت وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کروں گا اور اپنا ہی ایک شعر پڑھوں گا کہ بڑے شوق سے سن رہے تھے جسے وہ قصہ طوالت میں مارا گیا، لہٰذا میں اپنا مضمون طوالت کی طرف نہیں لے جاؤں گا۔ مختصر کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے ضرور اس اور بڑے قائم ہوش و حواس صاحب صدارت، آپ قانون بھی جانتے ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ یہ کتاب تعلیمی اداروں کا حصہ ہونی چاہیے۔ جو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں وہ یقیناً ہمارے جو آنے والے طلباء و طالبات ہیں، اساتذہ کو ان کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ اور میں ضرور اس پلیٹ فارم سے پروفیسر صاحب آپ کو بھی مشورہ دوں گا اور ارباب اختیار ان سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو نصاب کا حصہ بنایا جائے اور اس کی روشنی میں بچوں کے مزاج کو سمجھا جائے اور ان کے مستقبل کو تعین کرنے کے لیے انہیں ایک اچھی راہ دکھائی جائے، کیونکہ یہ کتاب واقعی بہت عمدہ اور تحقیق کی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے خود پڑھی ہے، آپ بھی جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے آج ضرور ارباب اختیار تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اس کتاب کو تعلیمی اداروں کا حصہ بننا چاہیے۔
اور پروفیسر صاحب، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو، کیونکہ آپ ہی نے یہ ذمہ اٹھانا ہے، آپ کو اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ ملا کر اس کام کا بیڑا اٹھانا پڑے گا کہ اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں، جہاں آپ جا سکتے ہیں ضرور جائیں۔ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی آپ نے تحقیق کی ہے، اس کو ضرور پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے۔ بہت شکریہ۔